نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ فاتحہ کی جو آیت کریمہ آج تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ چونکہ پچھلی آیتوں میں مولا تبارک و تعالی نے اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ، یعنی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے اللہ ہیں، اور اس کے بعد رب فرمایا۔ رب کا مطلب ہے کہ ہم تمہارے پالنہار ہیں۔ اس کے بعد الرحمن اور الرحیم فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد مالک فرمایا کہ ہم جزا کے دن کے مالک ہیں۔ تو جو ذات گرامی خالق ہو، جو ذات گرامی پالنہار ہو، جو ذات گرامی رحمان اور رحیم ہو، جزا کے دن کی جو ذات مالک ہو، تو اے بندوں تمہارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ایسی ذات گرامی کی تم عبادت کرو اور کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک یہ خطاب کی ضمیر ہے، اور خطاب کی ضمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب جس سے کہ ہم کلام کر رہے ہیں وہ ہمارے روبرو ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو گویا کہ تم عبادت اس طریقے سے کرو کہ جیسے اللہ جل شانہ و عم نوالہ تمہارے روبرو موجود ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ معلوم کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احسان کے سلسلے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جو کام تم اللہ کی رضا کے لیے کرو تو اس میں یہ تصور کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور تم نہیں کر پاتے ہو تو پھر یہ تصور قائم کرو کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا ہر وہ جائز کام جس کو کہ ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول شامل ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ایاکا کو نعبدو سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے اندر حصر پیدا ہو جائے کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، کسی کی بھی ہم بندگی نہیں کرتے، بس تو ہی ہمارا معبود حقیقی ہے اور تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ جب ہم نماز پڑھیں اور نماز کے اندر جب ہم نیت باندھ لیں تو ہم یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہم کھڑے ہیں، مولا تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا دل اور ہمارے حواس کی توجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھڑے تو بارگاہ الہی میں ہیں
اور دل و دماغ ہمارا بازاروں میں ہے، کھیتی باڑی میں ہے، دنیا کے امور میں الجھا ہوا ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت اور بندگی ہم نہیں کرتے ہیں، تو ساری انسان کی توجہ، اس کی سارے خیالات، اس کے سارے حواس متوجہ باری تبارک و تعالیٰ کی طرف کو ہو جائیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت کے معنی آتے ہیں مدد طلب کرنا، اور یہاں بھی خطاب کی ضمیر کو نستعین سے پہلے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی سے بھی مدد طلب کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، اب یہاں پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوائی لیتے ہیں، اس سے اپنا علاج کراتے ہیں۔ ہمیں کبھی پیسوں کی یا کسی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم قرض لیتے ہیں، تو یہ بھی تو ہم نے ایک غیر سے مدد طلب کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے یا کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو حقیقت میں رب سمجھ کر اس سے مدد نہیں مانگی جاتی ہے، یہ مدد مجازی ہے۔ حقیقت میں معین اور مددگار اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، یعنی وہ راستہ دکھا دے، وہ راستہ ہمیں بتا دے کہ جو سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان حضرات کا راستہ کہ جن لوگوں کے اوپر تو نے انعامات اتارے ہیں، وہ راستہ دکھا دے کہ جن بندوں کے اوپر تو نے انعامات اتارے ہیں، وہ جس راستے پر چلے ہیں وہی راستہ تو ہمیں بھی دکھا دے۔ قرآن عظیم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ 4 جماعتیں ایسی ہیں کہ جن پر مولا رب العزت نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، جن کے اوپر اپنے انعامات کا نزول فرمایا۔ وہ آیت کریمہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے پہلی جماعت تو حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کی ہے، ان کے بعد دوسری جماعت حضرات صدیقین کی ہے، تیسری جماعت حضرات شہداء کرام کی ہے، اور چوتھی جماعت حضرات صالحین عظام کی ہے۔ چونکہ نوع انسانی میں سب سے افضل حضرات رسول عظام ہیں، ان کے بعد حضرات انبیاء کرام ہیں، تو رسول عظام اور انبیاء کرام ایک ہی جماعت ہوئی، اس میں اصطلاحی فرق ہے۔ اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جن کو صدیقین کہا گیا ہے، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگیوں کو فنا کر دیا، وہ صدیقین کی جماعت ہے۔ اور تیسری جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ان کے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ان کے لیے بھی قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو مردہ بھی مت سمجھ لینا، بلکہ یہ زندہ ہیں، ان کی حیات اور زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تیسری جماعت یہ ہے۔ اور چوتھی جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے، جو عام مؤمنین میں سے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کے مطابق گزارا ہے، جن کو ہم حضرات اولیاء کرام کہتے ہیں۔ یہ مؤمنین کی وہ جماعت ہے جن کو ہم نیکوکار اور صالحین کہتے ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اس لیے کہ تم نے ہمارے بتائے ہوئے، ہمارے بھیجے ہوئے دین کے اوپر چل کر ہماری اطاعت اور فرما برداری کی ہے، اس لیے ہم نے تمہیں اپنی دوستی اور اپنی ولایت کا شرف عطا کر دیا ہے۔ تو راستہ ان حضرات کا
کہ جن کے اوپر تو نے انعامات اتارے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ان کا راستہ مت دکھا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا کہ جن کے اوپر تو نے اپنا غصہ اور غضب اتارا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر تو ہمیں چلا، نہ ان کا راستہ ہمیں بتا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے۔ حضرات اکرام، یہ آیت کریمہ چونکہ دعا بھی ہے اس کا نام، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کو مانگیں، ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اے اللہ وہ راستہ ہمیں دکھا کہ جس راستے پر تیرے وہ بندے چلے ہیں کہ جن پر تو نے انعامات اتارے ہیں، ان کے راستے پر ہمیں مت چلا جن کے اوپر تیرا غصہ اور غضب اترا ہے، جو گمراہ ہیں۔ اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا یہ قانون ہے، حنفی مسلک کے مطابق جب امام ولدالین کہیں تو سارے ہی مقتدی خاموشی کے ساتھ آمین کہیں۔ آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ اس ہماری دعا کو تو قبول فرما۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔